یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان علم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، آج بقیہ سوالات کے آغاز سے پہلے ایک سوال جو ہے، ہمارے دیگر مبلغین تقریباً بیانات کے شروع میں یہ ذہن دیتے ہیں کہ بھی مدنی پھول تحریر کر لیں، اور یہ سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن اس پر عمل نظر نہیں آتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا یعنی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ لکھنے کی وجہ تو نہ لکھنے والے ہی بتا سکتے ہیں، باقی یہ ہے کہ لکھنا چاہیے، لکھنے کے فائدے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً پہ ایسا نقطہ ہاتھ میں آ جاتا ہے جو کتابوں میں پڑھنے سے نہیں ملتا۔ یہ ہر بیان میں ہی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی بیان سننے کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کتابوں کے اندر نہیں ہوتی، اور صرف اپنی یادداشت کے اوپر ہی اعتماد کر کے نہ لکھنا یہ نقصان دہ۔ صحابہ کرام جو اہل عرب تھے، جن کے حافظے بڑے مضبوط تھے، ان کے اندر بھی جو لکھنے والے تھے ان کا جو علم ہے وہ دوسروں سے زائد ہی ہوا۔ جیسے حدیث مبارک بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قید العلم بالکتاب، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو جو علم کی بات سمجھ آئے اسے لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لینا چاہیے، یعنی جسے لکھ لیا وہ اپنے پاس محفوظ ہو گیا، اور جسے نہیں لکھا تو وہ کسی بھی وقت ذہن سے نکل سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک انصاری صحابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے بھول جائیں گے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استعین بیمینک، اپنے ہاتھ کے ذریعے مدد حاصل کرو، یعنی اپنے ہاتھ سے مدد حاصل کرو، مراد یہ کہ لکھ لیا کرو۔ تو باتیں سن کر یاد رکھنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، پڑھ کر بھی یاد رکھنا مشکل ہے، اور سن کر یاد رکھنا تھوڑا سا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اصل میں آدمی جو سیکھتا ہے اس تین طرح سیکھتا ہے، یا تو اپنے جملہ اعضاء کو حرکت دے کر، جیسے ایکٹیویٹی کے اندر حصہ لے کر سیکھتا ہے، یا آدمی سن کر سیکھتا ہے، یا آدمی دیکھ کر سیکھتا ہے۔ ان میں بعض کی صلاحیت ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کام میں باقاعدہ شریک ہوتے ہیں تو وہ اسے بہت جلد اور بہت اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو سن کر زیادہ اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو دیکھ کر زیادہ اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں۔ طلباء جو ہوتے ہیں، طلباء کا دیکھ کر سیکھنا یہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ جو چیز پڑھیں گے نا وہ ان کو یاد رہے گی، پڑھیں گے تو چیز ان کو یاد رہے گی۔ تو اب پڑھنے کے اندر جو چیز یاد رہنی ہے اس میں ہماری صورتحال کیا ہے، یعنی ہم جو پڑھتے ہیں وہ بھی ہم اس کے اوپر بھی سوالات کرتے ہیں کہ یار ہمیں یاد نہیں رہتی، تو اب جو صرف سنیں گے وہ کتنی یاد رہے گی، اس کا یاد رکھنے کا مرحلہ اتنا زیادہ کم ہو جائے گا۔ تو لہذا جو بات بطور خاص سننے والی ہے، میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں اب بطور خاص میں مطالعہ بھی کبھی لکھے بغیر نہیں کرتا،
یعنی کوئی بھی کتاب ہو، جیسے یہ میرا پاس آئی پیڈ ہے، اس کے اندر میں اگر ابھی آپ کو نکال کر دکھاؤں تو جو میں نے پچھلے شاید 1 سال میں کتابیں پڑھی ہوں گی ان تمام کتابوں میں نشانات ہوں گے. یعنی اس کے اندر ایک آپشن ہے کہ اس پہ نشان لگا سکتے ہیں، ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. وہ ہائی لائٹ کر لیں. ہائی لائٹ کرنے کے بعد جب کافی ساری کتابیں ہو جائیں گی، کوئی 15-20، تو اب اس کے بعد میں اس کو کمپوز کرنا شروع کر دوں. اس کے پوائنٹس میرے پاس لکھے ہوئے ہوں گے، اس کی پھر میں علیحدہ اپنے پاس فولڈر کے اندر رکھ لوں گا. پھر میں اسے وقتاً فوقتاً دہراتا رہوں گا. جیسے میں نے آپ کو کئی مرتبہ ذکر کیا ہوگا کہ فتاوی ادویہ کے جو ہے وہ میں نوٹس وغیرہ دہرا رہا تھا، تو وہ اصل میں اسی طریقے سے کہ جو مطالعہ کیا اس کے نشانات لگا لی، پھر اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا، پھر اسے بعد میں دہراتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اس میٹر کے متعلق کہیں سے بھی کوئی بات ہو رہی ہو تو فوری، چونکہ دہرائی کے اندر وہ مسلسل آ رہی ہیں چیزیں، تو اب وہ فوری طور پر میں اس کے حوالے سے بیان کر دوں گا. جیسے اصول فقہ کی چیزیں میں ابھی بھی دہراتا رہتا ہوں. اصول فقہ کے خلاصے جو ہے وہ میں نے لکھے ہوئے. اب اصول فقہ کی کوئی بات ہوگی تو کتاب کے حوالے سمیت میں آپ کو بات بتا دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے لکھی ہوئی بھی ہے اور میں اسے دہراتا بھی رہتا ہوں. تو جب لکھی ہوئی بات کو یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسے اپنے پاس بھی لکھ لیں. تو جو صرف سننے والی باتیں ہیں ان کو لکھنے کی حاجت زیادہ ہے. جیسے ابھی بھی آپ سن ہی رہے ہیں، یعنی یہی مسئلہ آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ جیسے آپ سننے کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں اور لکھنے سے بالکل ہی آپ کنارہ کشی کر لیتے، وہ نہ کیا کریں. جو بات سنیں وہ لکھ لیا کریں. بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ہوں گی جو آپ کو کتابوں کے اندر نہیں ملیں گی. کئی چیزیں لوگوں کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، اور وہ تجربات جو ہے وہ آپ نے ایک سنا، آپ کو یاد رہا، لیکن جب دوسرا سنا تو پہلا تھوڑا سا جو ہے وہ کم ہو گیا. اب اس کے بعد سنتے سنتے جب آپ نے 15 افراد کے 1500 تجربات سنے تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو وہ ساری کی ساری پرانی باتیں بھولنا شروع ہو جائیں گی. پھر آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ میں نے سنا کیا تھا. کبھی کوئی اڑتے اڑتے کوئی بات ذہن میں آ گئی، کوئی گھومتے گھماتے ذہن میں آ گئی تو آ گئی، ورنہ پھر وہ بات یاد نہیں رہتی. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو بھی بیان وغیرہ سنیں اسے لکھ لیا کریں. بہت مرتبہ لکھ لینا ہمیشہ کے لیے ایسا محفوظ کر دیتا ہے. جیسے ابھی بھی اگر آپ سے میں یہ باطنی امراض جو ہے ان کی تعریفیں پوچھوں تو اکثریت ایسی ہوگی کہ جو پوری طرح اس کی تعریفیں بیان نہیں کر سکے. لیکن اگر کسی نے کسی بیان کے اندر لکھ لیا تھا یا کسی کتاب میں پڑھتے ہوئے اسے علیحدہ نوٹ کر لیا تھا اور اسے دہراتا رہا تھا تو وہ یوں کر کے سنا دے گا. تو لکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چیز نقش ہو جاتی ہے ذہن کے اندر. اس لیے یاد بھی کرے، صرف لکھنے پر بھی اکتفا نہ کرے، ورنہ لکھی لکھائی تو کتابیں ویسے ہی موجود ہیں. صرف لکھنے پر بھی اکتفا نہ کرے، لکھے بھی اور لکھنے کے بعد اسے دہراتے بھی رہے. لکھنا چاہیے اور لکھنے سے وہ چیز نقش ہو جاتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ بار بار ترغیب دلائی جاتی ہے کہ بڑا اہم ہی سلسلہ ہے. مفتی صاحب اپنا خصوصی وقت عطا فرماتے ہیں، آپ ہی کے سوالات ہوتے ہیں، تو اگر نوٹ کر لیں گے، لکھ لیں گے تو سوالات بھی محفوظ ہو جائیں گے اور اس کے جو مدنی پھول ہیں وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہو جائیں گے. حضور لکھنے کی بات چلی، درجے کے اندر بھی سبق کے دوران لکھا جاتا ہے. اب اس میں بھی مختلف طرح کے طلبہ ہوتے ہیں. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورا سبق لکھ رہے ہوتے ہیں، استاد صاحب بول رہے ہوتے ہیں اور پورا کا پورا لکھی جا رہے ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لکھتے ہیں، کچھ باتیں نہیں لکھتے. اور کئی اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ بس بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی لکھ لو. تو اب اس میں یعنی کیا بہتر طریقہ کیا ہے کہ پورا سبق لکھا جائے یا کچھ کچھ لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، بس سنا جائے؟ اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. بعض اوقات تو خیر جو سبق پڑھ رہے ہیں اس سبق کی ایسا کہ لکھنے کی حاجت، جیسے مثال کے طور پہ صرف پڑھ رہے ہیں، صرف کے اندر تو آپ جو سن رہے ہیں وہ آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے کی وضاحت سن رہے ہیں آپ، اسی کو بعد میں آپ نے یاد بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس میں بعض اوقات اتنی حاجت نہیں ہوتی، البتہ اس کو بھی لکھا جا سکتا ہے. اور نحو کے اندر اس سے تھوڑی سی زیادہ حاجت ہوتی ہے، اور تفسیر اور حدیث اور فقہ کے اندر اس سے بھی زیادہ حاجت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو آپ کو خود بھی پڑھ کے آ جائے گا. صحیح. اگر تھوڑا سا کوئی ذہین آدمی ہے، عربی عبارت اس کو آتی ہے اور وہ عربی لغت کو تلاش کر سکتا ہے تو لکھے ہوئے تو وہ خود بھی سمجھ سکتا ہے. تو پھر وہ استاد سے کیا سمجھنے آیا؟ تو جو استاد سے سمجھا جائے اس سے لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ بڑی بڑی کتابیں آج جو موجود ہیں نا یہ اس کی یعنی فنی علوم کی، ان میں اکثر و بیشتر وہ ہے جو اپنے اساتذہ کے نکات ہیں، جو اپنے اساتذہ کے نکات ہیں. ایون کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تو باقاعدہ کتاب ہے امالی ابو یوسف، کہ آپ کے وہ لکھے ہوئے ہی چیزیں ہیں کہ جو آپ نے سنی اور آپ نے لکھ لی. اسی طرح بڑے بڑے اکابرین کی آپ کو ایسی کتابیں ملیں گی جو انہوں نے اپنے استادوں سے سنی اور وہ لکھتے رہے اور بعد میں وہی کتابی شکل کے اندر انہوں نے مرتب کر دی. ابھی بھی بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں اردو میں اس طرح کی موجود ہیں
جس کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ میں نے اپنے اساتذہ سے جو چیزیں سنی تھی وہ میں نے اس کتاب کے اندر لکھ دی، اور واقعتاً وہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملتی. تو استاد سے بھی جو سنے اس کو بھی لکھ لینا چاہیے. اس کا تو یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ تو جو اچھے اہل علم ہیں ان کا اجماع ہے اس کے اوپر، یعنی بالاتفاق وہ کہتے ہیں کہ استاد کی چیزیں جو ہے وہ اپنے پاس لکھ لینی چاہیے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس اب کتابیں آتی نا حاشیے والی، پہلے زمانے میں حاشیے والی کتابوں سے پڑھنا ہی منع ہوتا تھا. استاد کہتے تھے کتاب وہ سامنے رکھو جس میں حاشیہ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ حاشیہ میں ہوں، جو میں بولوں گا وہ حاشیہ ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ وہ واقعی مفید چیز تھی. مفید چیز اس لیے تھی کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ طالب علم کی پوری توجہ استاد کے کہنے پر ہوتی تھی، اور جو استاد بولتا تھا وہ طالب علم لکھ لیا کرتا تھا، اسی کو پھر وہ یاد کرتا تھا، اور یہ علم اس کے ذہن میں نقش ہوتا تھا. اب جو ہماری کتابیں حواشی کے ساتھ آتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ استعداد کا بڑھنا نہیں ہے، استعداد کا کم ہونا ہے. کہ اب چونکہ طلبہ اس طرح توجہ نہیں دے رہے تو بجائے اس کے کہ بالکل ہی جاتے رہے چلو تھوڑا سا فائدہ یوں ہو جائے گا کہ ان کو حاشیہ دے دیں، تو حواشی یوں آنا شروع ہوئے. ورنہ کتابیں اسی طرح چھپتی تھی کہ اس پر حاشیہ نہیں ہوتا تھا. تو لہذا استاد سے اچھا، اور اب بھی صورتحال یہ ہے کہ حاشیے کے باوجود اب بھی جو استاد بیان کرے وہ اکثر و بیشتر حاشیے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ حاشیے کے اندر اب بھی وہ چیز اس انداز کے اندر نہیں ہوتی جس انداز میں اچھا استاد سمجھا دیتا ہے. تو لہذا لکھنے والا کام جو ہے اس سے کبھی بھی صرف نظر نہ کریں. یہ خاص طور پہ جو دورہ حدیث شریف کے طلبہ ہوتے ہیں یا جو اوپر کے درجہ کے طلبہ ہوتے ہیں ان کے اندر اس بات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اوپر جا کے جو شروحات ہیں وہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں. جیسے آپ دورہ حدیث کر رہے ہیں، اب دورہ حدیث کے اندر آپ بخاری کے لیے عمدۃ القاری لے کر بیٹھیں، مسلم کے لیے جناب آپ جو ہے وہ پوری نووی پڑھنا شروع کر دیں، ترمذی کے لیے آپ اس کی جناب بڑی کوئی شرح لے کر بیٹھ جائے تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، بلکہ سب چھوڑ دیں. اگر صرف بخاری کے لیے آپ یہ کہیں کہ میں عمدۃ القاری یا فتح الباری پڑھ لوں تو کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اتنی ضخیم کتابیں، ایک ایک حدیث کی شرح کے اندر کتنے کتنے صفحات ہیں، اور آپ ایک ایک دن کے اندر 20 حدیثیں پڑھتے ہیں. 20 حدیثوں کی شرح آئی تقریباً 100 صفحات کے اندر. 100 صفحات اس زمانے میں بہت مشکل ہے کہ کوئی آدمی ایک دن میں پڑھ سکے اور پڑھ کے یاد بھی رکھ سکے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ استاد کے جو 10-15 سال سے پڑھا رہا ہے اس کو پڑھ کے اس کے ذہن میں اس کے خلاصے بن چکے، وہ خلاصے اپنے اس درجے کے اندر بیان کر دے گا. اب طالب علم اگر اس خلاصے کو لکھ لے تو گویا اس نے پوری شرح کا خلاصہ لکھ لیا. خود مجھے اپنا تجربہ ہے، میں نے جن سے حدیث پڑھی تھی شیخ الحدیث مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم کے شاگرد تھے. اب ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ برسوں سے حدیث پڑھا رہے تھے، برسوں سے حدیث پڑھا رہے، یعنی تقریباً کو 15-20 سال دورہ حدیث پڑھایا ہو. اور میں نے ان سے پڑھا بالکل آخری سالوں کے اندر جب ان کو پڑھاتے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا. اب اس کا فائدہ کیا تھا کہ جب وہ بیان کرتے تھے اب بڑی بڑی شرح بھی پوری دیکھ لینا تو اس کا خلاصہ وہی بنتا تھا جو 2 جملوں میں 3 جملوں کے اندر بیان کر دیتے تھے. تو لہٰذا اب بڑی بڑی شروحات دیکھنے کی حاجت نہیں تھی. وہ جب بعد میں وقت ملے تو اس وقت پڑھ لیا جائے، لیکن زمانہ طلب علم کے اندر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آدمی بڑی بڑی شروحات پڑھ سکے. تو لہٰذا جو بھی ہے آپ منطق پڑھتے ہیں یا فلسفہ پڑھتے ہیں یا یہ فقہ کی کتابیں ہیں، اصول فقہ کی کتابیں ہیں، اس میں جو اساتذہ کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو لکھ لیا کریں، یہ انتہائی مفید ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے وہ حواشی ہی ہیں جن کے ذریعے آج یہ حالت ہے کہ فقہاء کرام کے کئی صفحات جو ہے وہ 2-3 لفظوں کے اندر حل ہو جاتے ہیں وہ 2-3 الفاظ. تو اسی طرح استاد کے بھی 2-3 الفاظ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے گنجلک مسائل کو حل کر دیتے ہیں. تو لہذا اپنے درجوں کے اندر بھی اس کا انتظام کریں، اور وہاں پر تو یوں بھی ضروری ہے کہ آپ نے اس کا امتحان دینا ہوتا ہے. اور یہ جو ابھی جو سلسلہ یہ ہمارا ہے اس کا بھی بعید نہیں ہے کہ سال کے آخر میں امتحان ہو جائے، تو اس لیے اس کو بھی ذرا لکھنے کی کوشش کی جائے. جزاک اللہ. حضور یہ کتاب پر لکھ سکتے ہیں؟ کتاب کے اوپر جب یہ پڑھ لیتے ہیں درسی کے کتب کے اوپر وقت کی جو کتاب آپ استعمال کرتے ہیں اس پہ نہ لکھیں، کیونکہ عام طور پر ویسے لکھنے کی عام طور پہ ویسے بھی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر عرف دلالت یا صراحت کی وجہ سے اجازت مل بھی جائے تو ہمارے طلبہ جتنے صفائی پسند ہیں نا اس کے بعد ذرا کتاب پہ لکھنا مناسب نہیں لگتا، کیونکہ اس کے بعد ایک طالب علم کے پاس، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے بعد جب جائے گی نا تو حاشیہ ختم ہو جائے گا.
تو اس لیے اپنی ذاتی کتاب پہ لکھے کہ وہ آپ ہی کے پاس رہے گی، اس کے اوپر جتنا مرضی لکھتے ہیں۔ حضور ہمارے پچھلے سلسلے کے اندر جو آخری دفعہ ہوا تو اس میں بیان کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ بیان کرنا چاہیے کہ نہیں، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک تو اس کا مواد تیار کیا جائے اور اس کا ایک انداز اچھا ہونا چاہیے، دو بنیادی باتیں تھیں۔ اب کوئی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اچھا بیان کر لیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر خود پسندی کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے اور یہ حب جاہ وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے اگر کوئی ایسا کرے تو؟ دیکھیں، ہر اچھی چیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی خرابی تو پیدا ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے سے بھی ریاکاری کا خدشہ تو پیدا ہو سکتا ہے، یا آپ بہت زیادہ نفلی روزے رکھیں تو بھی ریاکاری تو اس میں بھی آ سکتی ہے، یا بہت اچھے عالم بن جائیں تو ریاکاری اس کے اندر بھی آ سکتی ہے، تکبر اس کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ تو اچھی چیز کے ساتھ کسی خرابی کا پیدا ہونا یہ ممکن ہے، بلکہ یہ چیزیں ہوتی ہی اچھی چیزوں کے ساتھ ہیں، یعنی خود پسندی کسی برائی کے اوپر تھوڑی آئے گی، عام طور پر یہ کسی اچھائی کے اوپر ہی پیدا ہوتی ہے۔ بیان کرنے سے بھی کئی باطنی امراض پیدا ہو سکتے ہیں یا ان کا اظہار ہو سکتا ہے، تو ان سے بہرحال بچنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ بہت اچھا جو بیان کرتے ہیں اس کے اندر ریاکاری کا پہلو بھی آ سکتا ہے، یعنی بیان کے اندر اپنی علمیت کا اظہار یا اپنے حسن بیان پر آدمی جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا پھولے سمارا ہو، تو یہ کہ لوگ میری علمیت سے متاثر ہو یا میرے حسن بیان سے متاثر ہو، یہ ریاکاری کا پہلو آ جائے گا۔ تو ریاکاری کا حرام ہونا تو آپ سب کو پتہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے خود پسندی کی جو بات کی ہے تو خود پسندی بھی آ سکتی۔ خود پسندی ہوتی کیا ہے بیسیکلی؟ خود پسندی یہ ہے کہ آدمی اس شے کو اپنا کمال سمجھے اور اسے کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرے۔ یعنی یہ ہے کہ ایک آدمی نے بہت اچھا بیان کیا اور وہ دل و جان سے یہ سمجھتا ہے، اپنے دل میں بھی یہ سمجھتا ہے اور اپنی زبان سے بھی اسی کا اظہار کرتا ہے کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اس نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ جب آدمی یہ سمجھتا ہے، یعنی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو تعبیر ہے، یہ جو عبارت ہے، یہ اصل میں خود پسندی کی جڑ کاٹنے والی، کہ جب آدمی سے کوئی خوبی، خواہ وہ علم کے اعتبار سے یا وہ حسن صوت کے اعتبار سے ہے یا وہ حسن بیان کے اعتبار سے ہے یا اس کی کسی اور ذہانت اور اس کے حافظے کے اظہار کے اعتبار سے ہے، ان تمام چیزوں کے اندر وہ یہ کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی جیسے وہ ہے حضرت عاصم بن برقیہ کا واقعہ، یہ اسی کے آخر میں کہ وہ جو ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی انہوں نے کیا فرمایا، ھذا من فضل ربی، کہ تخت جو ہے وہ کہاں سے کہاں لے آئے، ان کی کرامت تھی، لیکن الفاظ کیا فرمائے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یہ حضرت عاصم بن برقیہ کے۔ تو یہ کمال کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اللہ کا فضل محض قرار دیا جائے، تو اس سے خود پسندی کا علاج ہو جاتا ہے۔ اب خود پسندی بیان کے اندر بھی آ سکتی ہے، اور خاص طور پہ خود پسندی کا تعلق چونکہ اپنی انسان کی اپنی سوچ کے ساتھ ہی ہے، کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتا ہے، یار میں جو بیان کرتا ہوں نا وہ کوئی کر نہیں سکتا، جیسے میں پوائنٹس بیان کرتا ہوں وہ دوسرا کر نہیں سکتا، جیسے میرے اندر یہ خوبی ہے یا جیسے میں نعت پڑھتا ہوں تو دوسرا کو ایسی نعت نہیں پڑھ سکتا، تو یہ چیزیں اس کو اپنا کمال نہ شمار کرے، اللہ تعالیٰ کا فضل شمار کرے۔ اچھا، خود پسندی کے بعد تیسری چیز ہے کہ جب آدمی اچھا بیان کرتا ہے تو لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ بیان سے پہلے بھی تعریف ہوتی ہے کہ اب جناب تقریر کے لیے تشریف لاتے ہیں فلاں 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 فلاں، اور تقریر کے بعد عام جب لوگ ملتے ہیں وہ بھی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جناب ماشاءاللہ آپ کا بیان سنا تھا، کمال ہے، اور آپ نے تو دل کھول دیا ہمارا، لوگ تعریف کرتے ہیں۔ اب لوگ تعریف کریں گے تو اس کے اندر دو صورتیں ہو سکتی ہیں، سچی تعریف ہے یا جھوٹی تعریف۔ وہ جو تقریر سے پہلے تعریف ہوتی ہے نا، اس میں تو بہت مرتبہ جھوٹ بھی ہوتا ہے نا، اس میں تو بہت مرتبہ جھوٹ بھی ہوتا ہے کہ نہ وہ فقیہ عصر ہے اور نہ وہ خطیب مشرق ہے اور نہ وہ کچھ ایسا ہے، لیکن اس کے ساتھ سارے القاب جوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ ایک مرتبہ کیسے تیسے کرا کے کسی ملک میں گیا تھا تو وہیں کا وہ خطیب مشہور کر دیا کہ یہ خطیب افریقہ ہے۔ تو اب بلا وجہ اس طرح کی جھوٹی تعریف جو ہے وہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور جھوٹی تعریف کو پسند کرنا بھی حرام، جھوٹی تعریف کو پسند کرنا بھی حرام ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ، اس کے اوپر آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یعنی یحبون پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا کہ ان کی حمد کی جائے، کس پر، بما لم یفعلوا، اس کام کے اوپر جو انہوں نے کیا ہی نہیں، جو خوبی ان کے اندر ہے ہی نہیں اس کے اوپر ان کی تعریف کی جائے، یہ پسند کرتے ہیں۔ تو
تو فرمایا انہیں دردناک عذاب سے دور نہ سمجھو، نجات پانے والا نہ سمجھو۔ تو جھوٹی تعریف پسند کرنا یہ حرام، اور سچی تعریف بھی ہے تو سچی تعریف کا پسند کرنا بھی کوئی بہت اچھی صفت نہیں، کچھ اچھی نیتوں کے ساتھ وہ اچھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر طلباء کے اعتبار سے میں یہ عرض کروں گا کہ اچھی تعریف کو پسند کرنا بھی خصلت مذمومہ ہے، عمومی اعتبار سے، غالب احوال کے اعتبار سے یہ خصلت مذمومہ ہے کہ آدمی اپنی تعریف پسند کرے۔ تو اب اس طرح جب کوئی سامنے سے تعریف بھی کرے نا کہ آپ کا بیان سنا ماشاءاللہ بہت اچھا بیان تھا، تو اس وقت بھی آدمی اس کے سامنے بھی یہی کہہ دے اور دل و جان سے یہ کہے کہ ذرا میرا کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اگر اس نے اچھا بیان کروا دیا۔ تو تعریف پسندی یعنی حب مدح، یہ بھی اچھے بیان کی اس میں آفتوں کے اندر آ سکتی ہے یہ چیز۔ تو ریاکاری ہے، خود پسندی ہے، جھوٹی تعریف کو پسند کرنا ہے، یا سچی تعریف ہی کو زیادہ پسند کرنا ہے، یا اس کے علاوہ اور ہو سکتا ہے کہ آدمی خود اپنی تعریف کرے۔ اب خود اپنی تعریف کرنا وہ بھی منع ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی خاص وجہ ہو تو اس کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنی جانوں کا تزکیہ خود نہ بیان کرو کہ میں بڑا پاک صاف ہوں۔ اسی سے پھر دوسری صورتیں بن جاتی ہیں کہ اپنی دوسری تعریفیں بھی نہ کرو۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اچھے بیان کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ تو اگر کسی کی توجہ پہلے سے ان کی طرف ہے کہ بہت اچھا بیان کرنے سے یا بہت اچھا عالم بننے سے ریاکاری کا اندیشہ، حب جاہ کا اندیشہ، حب مدح کا اندیشہ، جھوٹی تعریف پسند کرنے کا اندیشہ ہے، تو پھر اپنے آپ کو پہلے سے ان حوالوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ہوشیار رکھے۔ اسی طرح بیان کے ذریعے دنیا کمانا، یہ بھی اچھے بیان کی جو ہے نا وہ خامیوں میں سے ایک چیز آ جاتی ہے کہ بیان اچھا ہوا تو اپنا ذرا تھوڑا سا ریٹ بھی زیادہ کر دی۔ تو یہ جو ہے نا کہ پیسوں کے ساتھ ہی بیان کا جو ہے نا وہ اتار چڑھاؤ، یہ اب اس سے اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے یا خود سمجھتے ہیں۔ جواز جو ہے وہ اپنی جگہ ہے کہ بیان کر کے پیسے لینا جائز ہے، اس میں شرعاً حرج نہیں، فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے، لیکن اسی کو مطلوب و مقصود مومن ہی بنا لینا کہ یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں گے تو میں بیان کروں گا، نہیں دیں گے تو کروں گا ہی نہیں، یا جو آپ نے پیسے اتنے ہی دے تو بیان بھی ایسا ہی ہونا تھا، یا جو پیسے والے ہیں ان کے ہاں تو بیان کر دیا جائے، غریب آدمی کو منع کر دیا جائے۔ تو یہ جو بیان کرنے والوں کا جو اگر ایسا کوئی رویہ ہے تو یہ بڑا سخت مضمون ہے، یہ لوگوں کو دین سے دور کرنے والا بھی ہے، دین سے متنفر کرنے والا بھی ہے۔ تو لہذا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ والی صورت جو ہے وہ نہ پائی جائے کہ ہم اپنا بیان بیچنے کے علاوہ کوئی صورت ہی نہ سمجھیں کہ صرف پیسے ملے گے تو بیان کریں گے ورنہ بیان نہیں کریں گے۔ تو یہ جو خامیاں میں نے عرض کی ہیں، ریاکاری، حب جاہ، حب مدح اور پیسہ کمانا، ان چیزوں کے حوالے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور یہ چیزیں صرف بیان کے ساتھ خاص نہیں ہیں، یہ اچھا عالم ہونے کے اندر بھی آ سکتی ہیں، یہ اچھا مفتی ہونے کے اندر بھی آ سکتی ہیں، یہ اچھا مصنف ہونے کے اندر بھی آ سکتی ہیں، یہ اچھا نعت خوان ہونے کے اندر بھی آ سکتی ہیں، یہ اچھا قاری ہونے کے اندر بھی آ سکتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جنرل ہیں، بالکل جو ہر خوبی کے ساتھ جو ہے وہ عام طور پر شامل ہو سکتی ہیں۔ تو لہذا ان حوالے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ہوشیار رکھنا چاہیے۔ وہ بھی طالب علم غور کرے۔ ہاں، اس میں بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن طالب علم تھوڑا سا گم ہوتا اپنے علم کے اندر تو اس میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا، جس میں تھوڑے سے دوسرے انوالو ہو جائیں نا لوگ اور زیادہ، اس میں یہ خامیاں زیادہ آ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ حضور، یہ بیان کی بات چلی، بیان کرنا ہے تو کن فی زمانہ کن موضوعات پر بیان کی زیادہ حاجت ہے، کن موضوعات کو دیکھا جائے کہ اس پر بیان کیا جائے؟ بیان کی حاجت جن موضوعات پر بیان نہیں کیا جاتا ان پر بیان کرنے کی زیادہ حاجت ہے، اور یوں کہہ لیں کہ تقریباً 90% دین کے اوپر بیان کیا ہی نہیں جاتا۔ یعنی ہمارے ہاں جو بیانات ہوتے ہیں ہمارے ماحول میں نہیں، ہمارے ماحول میں تو تقریباً ہر ٹاپک پہ بیان ہوتے ہی ہیں، جو خارجی ماحول ہے جو باہر جا کے آپ بیان کرتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ بیانات کی کن موضوعات پر بیانات نہیں ہوتے، تو شاید جو ہے نا وہ جو ہمارا دین ہے، جو عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، آداب پر مشتمل ہے، ان میں کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر بیان ہوتے ہیں اور کون سی چیزیں جن پر بیانات نہیں ہوتے۔ جدا گانا میں آپ کو ایک لسٹ تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بنیادی چیز تو یہ یاد رکھیں، میں نے ایک پہلے بھی سلسلے میں عرض کیا تھا کہ لوگوں کو جو تعلیم و تربیت ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ تعلیم و تربیت یا تو آدمی کو گھر سے ملتی ہے، یا اسے مسجد سے ملتی ہے، یا اسے مدرسے اور اسکول سے ملتی ہے، یا اسے مسجدوں سے ملتی ہے، یا اسے میڈیا سے ملتی ہے ہمارے زمانے کے اندر، کیونکہ ہر آدمی اپنے دن کے 2 گھنٹے ضرور ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے۔ یہی عمومی رویہ یہی ہے کہ ہر آدمی 2 سے لے کر 6 گھنٹے روزانہ ٹی وی کے سامنے اپنے ضرور جو ہے وہ دیتا ہے۔
اب یہ 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 ہو گیا اس کا گھر، نمبر 2 ہو گیا اس کی جو ہے وہ مسجد، نمبر 3 اس کا اسکول یا مدرسہ، نمبر 4 جو ہے یہ اس کا میڈیا. اچھا اب ہمارے ہاں گھروں میں تعلیم و تربیت تو ہو جاتی ہے، لیکن تعلیم والا کانسیپٹ تھوڑا سا ذرا کمزوری ہوتا ہے. گھر میں تعلیم نہیں ہوتی، تربیت ہو سکتی. ہمارے ہاں جو میڈیا ہے، میڈیا پر تو لوگوں کو علم دین کیا سکھایا جائے گا، یعنی ہمارے میڈیا میں لوگوں کو علم دین کیا سکھایا جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اپنے چینل سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ آپ لے لیں اسکول یا مدرسہ. اسکول یا مدرسے کے اندر دین کتنا سکھایا جاتا ہے. اسکول بذات خود ہی دنیا سکھانے کے لیے، اور مدرسے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ عبارتیں پڑھانے کے لیے یا حفظ کروانے کے لیے. اس کے اندر بھی وہ چیز پراپر حاصل نہیں ہوتی جو حاصل ہونی چاہیے، لیکن ہوتی بھی ہے تو کتنوں کو. مدرسے میں کیا پوری کی پورا معاشرہ مدرسے کے اندر آتا ہے، یعنی 1000 کے اندر 1 بندہ جو ہے وہ مدرسے میں پڑھتا ہے، تو بقیہ 999 کدھر جائیں گے. یہ 999. اچھا ایک اور چیز تھی کتابیں پڑھنا. ہمارے معاشرے میں کتابیں پڑھنے کا رجحان اتنا کم ہے کہ یہ دنیا کے کم ترین ان میں شاید اس کو شمار کیا جائے کہ ہمارے ہاں کتابیں پڑھنے والے تو میری وہم و گمان سے باہر ہیں کہ کتابیں پڑھنے کا بھی کوئی شوق ہو. دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک میں جائیں، وہ ٹرین کے انتظار میں بیٹھے یا بس کے انتظار میں بیٹھے تو لوگ کتاب کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں اگر کسی سے پوچھ لیا جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پچھلے 10 سالوں میں اس نے کبھی کوئی کتابیں اٹھا کے نہیں دیکھی ہوتی. تو ہمارے یہاں کتابیں پڑھنے کا رجحان بہت تھوڑا ہے. اب جب لوگ نہ کتاب پڑھتے ہیں، نہ ان کو میڈیا سے سیکھنے کو ملتا ہے، نہ ان کے گھروں کے اندر تعلیم و تربیت ہے، نہ وہ مدرسوں میں جاتے ہیں، تو ان کو علم کہاں سے آئے گا. ان کے لیے علم کا جو ذریعہ ہے وہ عام طور پر مسجدیں ہوتی ہیں، کہ مسجد کے اندر لوگوں کے آنے کا رجحان اب بھی زیادہ ہے. اب بھی لوگ مسجد میں زیادہ تعداد میں آتے ہیں یا بیانات کے اندر آتے ہیں. آپ اجتماع کرتے تو اس کے اندر لوگ زیادہ تعداد میں آتے ہیں. اب وہاں آپ جتنا دین لوگوں کو سکھا سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں، بیانات کے اندر اور مسجدوں کے اندر اب جتنا دین لوگوں کو سکھا سکتے ہیں وہ سکھا سکتے ہیں. اب جو سکھایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے، اور جو سکھانا چاہیے اس کی میں لسٹ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں پہلے نمبر پر تو ہے عقائد. عقائد سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی شے قبول نہیں ہے. لہذا عقائد کا درست ہونا تو لازمی ہے. انداز بیان مثبت ہو، پازیٹیو ہو، اور جتنے بھی عقائد کا بیان ہوتا ہے اتنا ہونا چاہیے، اور جن عقائد کا بیان ہوتا ہی نہیں ہے وہ بھی ہونا چاہیے. ہم عقیدے کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم عقیدہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو ہمارے چند ایک مخصوص مسائل ہیں وہی عقیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہمارے جو عقیدے ہیں وہ کتنے ہیں، کیا کیا ہے، جو عوام میں بیان کرنے کے. ہر ایک کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن جو عوام میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے حوالے سے جو چیزیں بیان ہونی چاہیے. اچھا پھر اس وقت دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مذہب کی منکر ہے، یعنی جو خدا کا وجود ہی نہیں مانتی، جنہیں دہریہ کہتے ہیں یا ایتھیسٹ کہتے ہیں. تو اب یہ جو ایتھیسٹ یا دہریہ ہے، ان کو جواب دینے والا یا جو ہمارے ملک کے اندر ہی ان سے متاثر لوگ ہیں، کیونکہ دہریہ جو ہیں وہ کون ہے؟ ان کی ہر چیز نیٹ کے اوپر موجود ہے، ان کی ہر چیز اخباروں میں چھپتی ہے، ہمارے اخباروں میں چھپتی ہے. ہمارے پاکستان کے اخباروں کے اندر بھی دہریوں کی جو سائیڈ والی چیزیں وہ چھپ رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو انگلش اخبار ہوتے ہیں. اب وہ جو ان کو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے ذہن کے اندر جو اشکالات اور جو وساوس یا جو تذبذب پیدا ہوتا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ وہ بھی لے دے کے صرف جو ہے وہ جمعہ ہی پڑھنے آتے ہیں، اس کے علاوہ وہ بھی کوئی کام نہیں کرتے. اور جو ایتھیسٹ اصلی ہوگا وہ تو جمعہ کیا خدا کو نہیں مانتا تو جمعہ کیا پڑھے گا. تو ان لوگوں کے جو اشکالات کا ازالہ کرنا، ان کا جواب دینا، یہ اگر یہ علماء بننے والے اور عالم بن چکنے والے اگر یہ نہیں دیں گے تو پھر کون دیں گے؟ اور کون ہے جو دین کی تعبیر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پورے طریقے سے پیش کرے گا، جو دین کو دلائل کے ذریعے، جدید دلائل کے ذریعے، سائنس کے ذریعے اور جدید طریقوں کے ذریعے جو دین کو لوگوں کے سامنے ثابت کرے گا. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بڑا ٹاپک ہے یہ یعنی اربوں لوگوں کا یہ ٹاپک ہے باقاعدہ کہ مذہب کی کیا ضرورت ہے. اب آپ بتائیں مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آیتیں پڑھیں گے تو وہ تو ان کے سامنے نہیں چلیں گے، وہ کہیں گے ہم تمہاری آیتیں نہیں مانتے. تو اب آپ کو اپنی عقل استعمال کرنی پڑے گی.
اب عقل استعمال کریں گے، اب اپنی اسٹڈی استعمال کریں گے، اب آپ نے جو جنرل معلومات حاصل کی وہ استعمال کریں گے، تو ان سب چیزوں کو ملا کر آپ کو جواب دینا ہوگا۔ یہ بھی تو عقیدہ ہے، جو مذہب ہی کو نہیں مانتا کیا وہ عقیدے میں نہیں آتا؟ کیا کفار کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ عقیدے میں نہیں آتا؟ کیا مشرکین کے ساتھ معاملہ عقیدے میں نہیں آتا؟ کہ آج کے زمانے میں دنیا میں مشرکین نہیں ہیں، اور کیا ان مشرکین کو توحید کی طرف نہیں بلانا؟ اور کیا توحید عقیدہ نہیں؟ اور کیا شرک جب کا معاملہ جو ہے وہ عقیدوں کے اندر داخل نہیں؟ تو ان چیزوں کے حوالے سے جو لوگوں کو کلام کرنا ہے، جو جوابات دینے ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ وہ کون دے گا؟ اگر وہ یہ طلبہ نہیں دیں گے تو پھر اس کے علاوہ اور کون دے گا؟ یعنی طلبہ جب عالم بن جائیں اور صحیح علم حاصل کر لیں، یہ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اور عقیدے کے اتنے پہلو ہیں کہ لوگ آج ان چیزوں پر سوال کرتے ہیں کہ آپ یقین کریں میں آپ کے سامنے وہ سوال بھی بیان نہیں کر سکتا، مجھے یوں یہ نہیں ڈر لگے گا کہ کہیں آپ میں کوئی اس کی وجہ سے وسوسے کے اندر نہ پڑ جائے، ایسے سوالات اٹھاتے۔ تو اب وہ زمانہ آ گیا نا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، تو اب تو جس کا جو دل کرتا ہے بولتا ہے، یعنی علماء کا، اہل علم کا، دینداروں کا مذاق اڑانا، یہ کیا یعنی آج کے زمانے میں کوئی خاص بات ہے؟ عام سی بات ہے بھائی، اخبارات بھرے پڑے اس سے، میڈیا جو ہے وہ بھرا پڑا اس سے، وہ اشاعت اسی کی کر رہا ہوتا ہے، وہ اسی چیز کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا میٹر ہو جائے، یا چھوٹا نہیں بڑا ہی میٹر ہو جائے، وہ ہو نہ ہو اس کو جو ہے وہ دینداروں سے جوڑ دیں گے، اس کو دین کے ساتھ جوڑ دیں گے، اس کو دین کے احکام کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ تو ان چیزوں کو لاجیکلی ثابت کرنا، یعنی منطقی دلائل کے ساتھ اور عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کرنا کہ یہ چیزیں جو دین کے اندر ہیں یہ حق ہیں اور یہ آج کے زمانے کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتی ہیں، یہ چیزیں اگر اہل علم نہیں بیان کریں گے تو پھر کون بیان کرے گا؟ تو عقائد کا معاملہ بڑا وسیع ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں وہ عقائد کی تفصیلات بھی یوں جو ہے وہ یہ چینل کے اوپر بیان نہیں کر سکتا، اور طلباء کے سامنے یوں کھل کے بیان نہیں کر سکتا، لوگ جس طرح کے اعتراضات کرتے، لیکن یہ ہے کہ ان کے جوابات دینا بہرحال اہل علم کا کام۔ اچھا، پھر عقائد سے آپ دوسری طرف عبادات کی طرف آ جائیں۔ عبادات کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پر بیان کریں گے، یہ اجتماع میں جو ہمارا دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے نا، نماز پر یہ بیان کریں۔ مسجدوں کے اندر تو ہم علمیت اور جناب علم سے بھرے ہوئے اور نقطوں والے اور جناب باریکیوں والے اور آیات کو جوڑ کر اور احادیث کو کہاں سے لا کے اور حوالوں سے مزین کر کے بیان کریں گے۔ بھائی آپ کا یہ نقطے بیان کرنا، یہ آیتوں کو جوڑنا، یہ حدیثوں کو ملانا، یہ باریک باتیں نکالنے سے جو ہے وہ جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں آپ ضرور بیان کریں، لیکن جس مخلوق کے سامنے آپ جمعوں میں بیان کرتے ہیں وہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہی، وہ جمعے کے علاوہ تو مسجد کے اندر ہی نہیں آ رہی، تو آپ ان کو نمازی تو بناؤ، ان کا عقیدہ صحیح کرو اور ان کو نمازی تو بناؤ، بقیہ دین کی ساری باتیں بعد میں آئیں گی، لیکن عقیدے کی درستی کے بعد تو نماز ہے، تو آپ ان کو نماز کی دعوت دو۔ اب یہ حالت ہوتی جا رہی ہے کہ جمعہ لوگ نہیں پڑھتے، جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، آپ جمعہ کہیں بھی پڑھ کے آتے ہیں، آپ تجربہ کر لیں کہ آپ جمعے کی نماز پڑھیں کسی تھوڑا اس مسجد میں جا کے جو آپ سے آدھا کلومیٹر دور ہو، جب جمعہ پڑھ کے واپس نکلیں گے اس کے بعد راستے میں دیکھتے آئیے گا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جمعہ نہیں پڑھا ہوگا، یعنی ان کی آپ کو شکلوں سے پتہ چل جائے گا کہ جمعہ نہیں پڑھا ہوا، جیسے کسی نے دکان کھولی ہے تو دکان پہ کھڑا ہے وہ آرام سے، جو ٹھیلا لے کے سبزی بیچ رہا ہے وہ سبزی بیچ رہا ہے، اس نے جمعہ نہیں پڑھا ہوا، جو مسجد کے سامنے جو ہے وہ پھل بیچنے والے ان کی بڑی تعداد جمعہ نہیں پڑھتی۔ آپ کے اپنے رشتہ داروں کے اندر کتنے لوگ ہیں جمعے کے دن بھی جناب وہ سوئے ہوئے ہیں یا ادھر ادھر نکلے ہوئے، دفتروں کے اندر کتنے لوگ ہیں جو دفتر سے تو جمعے کی چھٹی لے لیتے ہیں لیکن جمعہ پڑھنے نہیں جاتے، تو لوگ تو جمعے سے دور ہو رہے ہیں، اور نمازوں سے دوری کا تو پوچھے کچھ نہ، مسجدیں ویران ہو رہی، کئی علاقے وہ کہ جہاں مسجدیں برسوں سے بند پڑی ہوئی ہیں، اور ہم کہہ کہ ہم نے جناب علامہ فہمہ والا بیان تو کر دینا ہے، لیکن نماز کا، خوف خدا کا، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق دینے کا، اور لوگوں کو ذکر اللہ کی جو ہے وہ ترغیب دینے کا، اور اللہ کی محبت کی ترغیب دینے کا، اور دیندار بننے کا، ان چیزوں کو ہم نے بیان ہی نہیں کرا۔ عبادت کا یہ معاملہ ہے۔ اچھا، اب عبادت سے اس کے بعد آ جائیں آپ دوسری طرف، کیا نام ہے، معاملات کی طرف، یا پہلے علم دین کو آپ لے لیں۔ علم دین حاصل کرنا فرض ہے، یہ تو ہمارا بچہ جانتا ہے، یعنی یہ اسکول والے وہ بھی کہتے ہیں علم دین، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو کون سے علم کا حاصل کرنا فرض ہے؟ پہلے نمبر پہ تو دین کا علم۔ اب علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور ہمارا معاشرہ کتنا علم والا ہے یہ آپ کے سامنے ہی،
کتنے لوگ ہیں جن کو عقیدوں کا پتہ، کتنے لوگ ہیں جن کو نماز کے مسائل آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو اخلاقیات کے مسائل آتے ہیں، جن کو تجارت کے مسائل آتے ہیں، جن کو نوکری کے مسائل آتے ہیں، جن کو حلال و حرام کے مسائل آتے ہیں، جن کو شادی بیاہ کی رسومات کے جائز و ناجائز ہونے کا علم ہے۔ کتنے ٹاپک ہیں علم دین کے کہ جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ تو اب یہ جو علم دین سے اتنی جہالت ہے، اس جہالت کا ازالہ بیان کے اندر وہ علم دینے کے ذریعے نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ لوگ کتابیں تو نہیں پڑھتے، میڈیا کے اوپر تو یہ چیزیں بیان نہیں ہو رہی، حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بات کرنا دقیانوسیت شمار کیا جاتا ہے۔ تو وہاں اگر مسجدوں کے اندر یہ حلال و حرام کے بیانات آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لوگوں کو کہاں سے پتا چلے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ علم دین کہاں سے پتا چلے گا؟ پھر اس کے بعد آ جائیں آپ یہ جو ہے وہ جو تجارت یا نوکری کے اندر جو علم ہے اور ناجائز کرتے ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو علم نہیں ہے اور غلط کر رہے ہیں، اور ہزاروں چیزیں وہ ہیں جو علم ہے لیکن پھر بھی کر رہے ہیں، جیسے رشوت ہے۔ رشوت ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہے، یہ تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ کبھی آپ کا واسطہ پڑ جائے کسی دفتر کے ساتھ اور کسی محکمے کے ساتھ تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں کہ رشوت کسے کہتے ہیں اور کیسی دینی پڑتی ہے اور کس قدر ذلت کے ساتھ دینی پڑتی ہے، کتنی منتیں اور جناب وہ ہاتھ پاؤں جوڑ کر رشوت دینی پڑتی، دینی اس کو ہے، منتیں خود کرنی پڑتی۔ لوگ کتنے پسے ہوئے، کوئی یعنی کون سا ادارہ ہے کہ جہاں پر آدمی جا کر اپنا کام کروائے اور اس کا کام صحیح طریقے سے ہو جائے؟ تو حرام کی لت جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کو پڑی ہوئی ہے، افسروں کو پڑی ہوئی ہے، محکمے کے لوگوں کو پڑی ہوئی ہے، یہ جمعہ پڑھنے تو یہ بھی آتے ہیں، بیان سننے تو یہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو صرف بخشش کی نویدیں سنا کر فارغ کر دیں گے تو وہ کہیں گے لو جی بخشے ہو گئے، اب حرام کیا چھوڑنا؟ تو ان کو پورے جب یہ وہ ہے جن کو ترغیب چاہیے، ترغیب ان کو کم چاہیے، ان کو ترغیب زیادہ چاہیے، ان کو ڈرانا زیادہ چاہیے کہ یہ مال جو ہے یہ سام بنے گا تمہارے لیے، یہ جو مظلوم جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہو یہ ظلم تمہیں برباد کر دے گا، یہ تمہاری قبر کو سانپوں سے بھر دے گا۔ ان لوگوں کو یہ بیان کرنا پڑے گا، ان کو یہ بیان کریں گے تو ان کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوگا۔ تو اب یہ رشوت ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا، یہ ہمارے معاشرے کی یہ جو برائیاں ہیں ان پر کون بیان کرے گا؟ اچھا اسی طریقے سے ہمارے ہاں وہ نت نئے جرم ایجاد ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر کہیں نہیں پائے جاتے، جیسے یہ منہ کے اوپر تیزاب پھینک دینا، یہ کتنے واقعات ہوتے ہیں ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، منہ پہ تیزاب پھینک دیا اور پتہ نہیں کیا، یعنی رنگ برنگے ایسے جرائم، ان کے اوپر کہاں بیان کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو دل میں خوف خدا، لوگوں کی محبت، لوگوں کے جو حقوق ہے ان کی ادائیگی، جو حقوق العباد ہے اس کے اوپر بیان، جب ہمارے ہاں یہ بیان ہی نہیں ہوگا حقوق العباد کے بارے میں تو پھر یہ چیزیں معاشرے کے اندر آئیں گی۔ تو لوگوں میں جب بیان کیا جائے گا کہ لوگوں کے حقوق اتنے اہم ہیں کہ کثرت صوم و صلات و صدقات کے باوجود جو عورت اپنی پڑوسن کو تکلیف دیتی تھی اس کے لیے فرمایا کہ فی النار، یہ جہنم میں، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقات دیتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا دیتی ہے، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ دوسرے کا فرمایا کہ نماز روزہ اور صدقات اتنے زیادہ نہیں ہے یعنی نفلی، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، فرمایا یہ جنت میں۔ جب لوگوں کے سامنے یہ چیز بیان کریں گے تو لوگوں کے اندر کوئی فکر پیدا ہوگی کہ دوسروں کے حقوق ہیں۔ اب حقوق العباد کا معاملہ لے لیں، حقوق العباد کا تو چیپٹر اتنا وسیع ہے کہ یوں کہہ لیں کہ ہمارے دین کے اکثر و بیشتر احکام جو ہے ان کی بنیاد حقوق العباد، یعنی سود جو ہے، سود حرام ہے، حق اللہ ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت تو لوگوں کے اوپر ہی ظلم کو روکنا ہے۔ رشوت حرام ہے، کیوں؟ پیچھے تو حقوق العباد ہے اس کے اندر۔ تو حقوق العباد کا معاملہ یعنی پڑوسیوں کے حقوق کا معاملہ ہے، آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر حقوق کا معاملہ ہے، جہاں آپ سفر کرتے ہیں، آپ بائک چلاتے ہیں، کار چلاتے ہیں، آپ گاڑیوں میں چلتے پھرتے ہیں، آپ موبائل سنتے ہیں۔ ابھی کل سلسلے کے اندر وہ موبائل کے اوپر میں نے عرض کیا تھا کہ موبائل کے ساتھ کتنے حقوق العباد متعلق ہے، یعنی آپ کے موبائل کی گھنٹی جو ہے وہ لوگوں کو پریشان نہ کرے، رات 12 بجے گھنٹی نہ بج رہی ہو آپ کی، اونچی اونچی آواز سے آپ باتیں نہ کریں، بار بار کسی کو کال ہی کیے جا رہے، وہ بیچارہ واش روم میں بیٹھا ہوا ہے، آپ لگے ہوئے اس کو مس کال دینے، وہ نہا رہا ہے، آپ اس کو فون ہی کیے جا رہے اور اس کے ساتھ بدگمانی پال کے بیٹھے ہوئے، یار میرا فون نہیں اٹھاتا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو جب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے کہ یار یہ لوگوں کا حق ہے کہ آپ ان کو رات کے 1 بجے فون نہ کرو، یہ لوگوں کا حق ہے
کہ آپ ان کو بلا پوچھے ان کو میسج نہ کرتے رہو. یہ لوگوں کا حق ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر شور شرابہ ایسا نہ کرو کہ آپ کے پڑوسی پریشان ہوں. یہ لوگوں کا حق ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ٹی وی اتنی آواز سے نہ چلائیں کہ اس کی آواز کی وجہ سے ساتھ والے پریشان ہوں. یہ لوگوں کا حق ہے کہ ان کے گھر کے دروازے کے سامنے آپ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کھڑی نہ کر دیں. یہ لوگوں کا حق ہے کہ آپ روڈ کے درمیان کے اندر چوڑے ہو کے کھڑے نہ ہو جائے کہ ہر آنے جانے والا پریشان ہو. اور آپ کیا کریں؟ آپ امرود خرید رہے ہیں, آپ درمیان سڑک کے جناب سبزی خرید رہے ہیں, ہر آنے جانے والا پریشان ہے اور آپ مدد سے کھڑے ہوئے. تو وجہ کیا ہے؟ لوگوں میں یہ جہالت, بے عملی اور حقوق العباد سے دوری اس لیے ہے کہ لوگوں کو یہ چیز نہیں سکھائی جاتی. اور یہ کہاں سکھائی جائے گی؟ میں تو آپ کو سکھا رہا ہوں. صرف جب یہ جمعے کے بیانات کے اندر, جب یہ عام بیانات کے اندر حقوق العباد سکھائے جائیں گے, تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ اللہ کی مخلوق کے بھی کچھ حق ہیں. صرف اور صرف جو ہے وہ چند ایک چیزوں کو لے کر بیٹھ جانا, یہ نہ سارا دین ہے نہ ساری دنیا ہے. تو لوگوں میں جو ظلم و ستم, جو حقوق العباد سے لاپرواہی, جو عبادات سے دوری, جو عقائد کے اندر جہالت, جو علم دین سے دوری, جو حلال و حرام کی پرواہ نہیں, جو اپنی نوکری کی پرواہ نہیں کرتے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے جناب؟ ایک ہاسپٹل کے اندر 50 بچے مر گئے. اچھا کیوں مر گئے؟ وہ آکسیجن ان کو نہیں دیا, ڈبوں میں بند کر دیا وہ آکسیجن والے ڈبوں میں, اور آکسیجن دیا ہی نہیں, 50 بچے مر گئے. اچھا یہ کون ذمہ دار ہے؟ وہ کیا ہوا؟ وہ اصل میں توجہ نہیں رہی تھی کہ آکسیجن کھولنا بھی تھا. اچھا یہ توجہ نہیں, جس بیچارے کو 20 سال کی منتوں مرادوں کے بعد اور درباروں پر جانے کے بعد اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے بعد اولاد ملی ہے, اس کا تم نے بچہ مار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر احساس ذمہ داری نہیں. احساس ذمہ داری نہ کر کے لوگوں کے تو آپ نے ان کا تو مستقبل تباہ کر دی, ان کی اولاد کو قتل کر دیا. تو اب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں کیوں ہو رہی؟ اس لیے کہ احساس ذمہ داری کسی نے ان کو سمجھایا ہی نہیں, کسی نے ان کو بتایا ہی نہیں. پہلے نمبر پر تو ان کے ادارے کی ذمہ داری تھی کہ ان کو احساس ذمہ داری بتاتے کہ آپ نے لوگوں کا کیسا خیال کرنا ہے. اس کے بعد جو وہ جمعوں کے اندر آتے ہیں, جمعوں کے اندر بیانات ہوتے, اگر وہاں لوگوں کو سمجھایا جاتا کہ آپ جہاں نوکری کرتے ہیں آپ دیانتداری سے کریں, آپ خدا سے ڈرتے ہوئے کریں, آپ اپنے رقم کو, اپنی تنخواہ کو حلال کرتے ہوئے کریں, حرام نہ کریں اس کو جو ہے وہ غفلت کے ذریعے اور سستی کے ذریعے اور رشوت کے ذریعے. جب یہ چیزیں لوگوں کو بیانات میں سمجھائیں گے تو معاشرہ کوئی سدھرے گا, ورنہ تو جس ڈگر کے اوپر معاشرہ چل رہا ہے وہ چلتا رہے. تو یہ میں نے آپ کو چند ٹاپک عرض کیے. اس طرح کے میرے پاس ایک نہیں ہے, میرے پاس 500 بیانات اس طرح کے موجود ہیں, یعنی موضوع موجود ہے کہ جن کے اوپر میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں کہ یار یہ بھی بیان کرنے والا, یہ بھی بیان کرنے والا, یہ بھی بیان کرنے والا. تو 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں, ایک تو یہ سمجھ لیں کہ بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ بیان کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بیان کرنا ہے وہ چند لگے بندے چیزوں کے اوپر نہ کرے, خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو. اس کے اندر جنرلی جو ہے وہ آپ عقائد, عبادات, معاملات, حلال و حرام, احساس ذمہ داری اور معاشرتی برائیاں, رسوم و رواج اور جو اس طرح حقوق العباد, اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام ہونی چاہیے. یہ آپ ساری چیزوں کو لے لیں, آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی, آپ کے بیانات ختم نہیں ہو سکتے. ہمیں عام طور پہ وہ تشویش ہی ہوتی ہے کہ یار وہ بیان کے لیے موضوع نہیں مل رہا, اور میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ بیان کے لیے موضوع اس لیے نہ ملے آپ کو کہ کوئی بیان کا موضوع ہی نہیں ہے. بیان کے لیے موضوع اس لیے آپ کو نہ ملے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یار کروں کس کے اوپر, موضوع اتنے. تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھیں, ان سارے موضوعات کو سامنے رکھیں اور سب کے اوپر کوشش کر کے بیان کریں. وقت ختم ہو گیا, لیکن میں نے خود سنا ہے کئیوں سے کہ بھئی جمعے میں بیان کیوں تیار کریں, لوگ تو آتے ہی نہیں ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, اینڈ پر آتے ہیں, کیا ضرورت ہے اتنی تیاری کرنے کی؟ دیکھیں لوگوں نے آنا چھوڑا ہے یا آپ نے بیان صحیح کرنا پہلے چھوڑا ہے؟ پہلے بیان صحیح کرنا چھوڑا تو لوگوں نے آنا بعد میں چھوڑا ہے. ایسا نہیں تھا کہ آپ بیان تیار اچھا سے اچھا کیے ہی جا رہے تھے لیکن لوگوں نے آنا چھوڑ دیا, ایسا نہیں. اگر ایسا ہو تو جہاں پر پہلے سے لوگ موجود ہوتے وہاں کیوں موجود ہوتے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے بیانات کو لینا یوں شروع کیا کہ 4 طلبہ بیٹھے ہوئے, ہاں بھی تیرا کیا بیان ہے آج؟ اس نے کہا میرا یہ. اچھا یار جلدی جلدی پوائنٹ دینا اپنے ذرا. اب اس سے پوائنٹ لے, چل بھی جا کے یا رسالہ اٹھایا پڑھ کے سنا دی. جب آپ تیاری نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے یار مولوی صاحب پتہ نہیں کیا بیان کر رہے, تو خود ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بول کیا رہے, تو کیا سننے جانا ہے. تو جب لوگوں کو موضوعات آپ اس طرح کے دیں گے, تیاری آپ نہیں کریں گے, تو پھر نتیجہ لوگ آنا چھوڑیں گے. آپ اچھا بیان شروع کر دیں, لوگ آنا شروع کر دیں.
اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو آپ بیان اچھا کریں, لوگ بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں. بڑے اچھے انداز سے اپنے بیان سے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ انہی مدنی پھولوں پر عمل کرتے ہوئے بیان کریں گے, اس کی تیاری بھی کریں گے انشاءاللہ عزوجل. اور جو شروع میں سوال کیا گیا تھا لکھنے والا مدنی پھول, تو آپ تمام اسلامیوں میں سے مدنی التجا ہے کہ بالخصوص اس سلسلے کے لیے ایک ڈائری مقرر فرما لیجئے, اس پر سوالات بھی لکھیے اور پھر اس کے مدنی پھول بھی تحریر فرمائیے. انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علم دین حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.